اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور حامی بے کسا غم گسار جہاں شافع یوم محشر مفخر موجودات سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار شریف میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعز اسمہ نے اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات کی وجہ اور اس کائنات کا سبب وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گردانا ہے۔ سیدنا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ فتاوی حدیثیہ شریف میں مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ فبعزتی و جلالی لولا کا ما رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغبراء، کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عزت اور مجھے میری جلال کی قسم، اگر آپ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کا پیدا فرمانا باعث تخلیق کائنات نہ ہوتا، تو میں نہ اس آسمان کو اوپر اٹھاتا اور نہ اس زمین کو بچھاتا۔ یہ زمین اگر میں نے بچھائی ہے تو آپ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی نقشہ کھینچا ہے، اور یہی نقشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام کا بھی تھا، اور اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیں، ایک ایسا عمل جو کہ اللہ جل جلالہ بھی کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کا پڑھنا ہے، صلاۃ۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ جل جلالہ نے مستقل فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے جملہ فرشتگان یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین اور محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یاتنون بمانا یسنون علیہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثناءخوانی کرتے ہیں۔ اب یہی ثناءخوانی اور یہی ذکر اللہ کی وہ مخلوق جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، محبت واحد وہ وجہ ہے جو کہ انسان کو یہ عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے
کیونکہ مستقل حدیث ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ قانون ہے کہ اگر ایک شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا تذکرہ ہر جگہ پر کرے گا، گلی میں کرے گا، گھر میں کرے گا، محلے میں کرے گا، بازار میں کرے گا، الغرض قریہ قریہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ عادت طیبہ تھی جملہ صحابہ کی کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اکثریت کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، کہ بخیل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کے نزدیک میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، مجھ پر درود نہ پڑے، تو وہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام پھر اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تو یہ حکم ہے قرآن عظیم الشان میں کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے قرآن میں، واجب ہے ہر ایک مومن بندے پر درود پڑھنا اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تو آیا ہر جگہ پر پڑھنا واجب ہے؟ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو پھر بھی پڑھنا واجب ہے؟ جائز کب ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس میں بڑے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اگر ایک مجلس میں بیان کیا جائے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایسی جگہ پر نہیں پڑھنا چاہیے جو کہ مناسب اور موزوں نہ ہو، جہاں پر آپ وضو کرتے ہوں، جہاں پر آپ واش روم جاتے ہوں، یا ایسی جگہ جو کہ غلاظت کی جگہ ہو، وہاں پر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جمہور کا قول میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، جمہور کیا فرماتے ہیں؟ جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اور ان کا نام نامی اگر ایک مجلس میں 1000 دفعہ بھی پڑھا جائے تو آپ نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ یہ درود شریف پڑھنا یہ ہمارے لیے موجب ثواب ہے، موجب اجر ہے، اور موجب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا باعث ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جاءنی جبریل علیہ السلام وقال یا محمد من صلی علیک صلی علیہ 70,000 ملک ومن صلی علیہ ملک دخل الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور مجھے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو مومن بندہ بھی آپ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی مد میں 70,000 فرشتے اس مومن بندے پر اس کے لیے استغفار مانگتے ہیں۔ فرشتوں کا درود شریف پڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ استغفار کرنا، یعنی آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور جس کے لیے بھی فرشتگان، وہ تو پاک مخلوق ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتے، ان کا تو اوڑھنا اور بچھونا ہی اللہ کا ذکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جن کے لیے فرشتے استغفار مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ ان کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ تبھی جتنے بھی
ائمہ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں، چار جو امام ہیں، یہ تمام کے تمام عاشقان رسول تھے۔ ان کی اگر زندگی دیکھی جائے، زندگی، ان کی تمام زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کرنا تھا۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اکثر یہ درود شریف پڑھتے تھے کہ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اور جس کو بھی جو روشنی ملی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطفیل ملی ہے۔ چار فرشتے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات فی اليوم، یا رسول اللہ جو مومن بندہ آپ پر 10 دفعہ درود پڑھے گا دن میں، تو میں کیا کروں گا؟ انا آخذ بیدہ واجرہ علی الصراط کالبرق الخاطف، تو میں اس مومن بندے کا ہاتھ پکڑوں گا اور پل صراط سے اس تیزی کے ساتھ اسے گزار دوں گا جیسے کہ بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ نیکی کروں گا۔ میکائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جو شخص آپ کی امت میں سے 10 دفعہ درود پڑھتا ہے آپ پر، 10 دفعہ درود بھیجتا ہے آپ پر، تو میں کیا کروں گا؟ انا اسجد للہ تعالی ولا ارفع راسی حتی یغفر اللہ لہ، تو میں اللہ جل جلالہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور تب تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ جل جلالہ اس مومن بندے کی بخشش نہ فرمائے۔ اسرافیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات فی اليوم، جو 10 دفعہ آپ پر درود پڑھتا ہے دن میں، تو میں کیا کروں گا؟ انا اسقیہ من حوضک، یا رسول اللہ میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے حوض کوثر سے اس کو پلاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ حوض کوثر سے اس کو پلاؤں گا۔ اور اسرائیل علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات انا اقبض کما اقبض ارواح الانبیاء، تو میں اس کی روح اس طریق سے قبض کروں گا جیسے کہ انبیاء کرام کی روح کو میں قبض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو پڑھ دیتے سبحان اللہ۔ جہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، یہ یاد رکھیں، نہیں ٹھہر سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین میں سے جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دوران ایک شخص آ گیا اور اس شخص کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا؟ ان کو اونچی جگہ پر بٹھا دیا۔ کس جگہ پر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے، ان کو اونچی جگہ پر بٹھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یار غار، اے میرے محبوب، تمہارے دل میں تو یہ بات آئی ہوگی
کہ میرے محبوب نے اس شخص کو مجھ سے بھی اوپر بٹھا دیا، اونچی جگہ دے دی، اس کی شرافت کی، اس کو اور بھی عزت افزائی کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ عادت ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ جب بھی یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ اس طرح درود پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ، وصلی علی محمد علی من لم یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما تنبغی الصلاۃ علیہ۔ اس طریقے سے درود پڑھتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ پہلے درود کا یہ معنی ہے کہ اے الہ العالمین اپنے محبوب پر ان اشخاص کی مقدار کے برابر درود بھیج جو کہ درود پڑھتے ہیں، ان کی مقدار کے برابر۔ کن کے؟ ان کی مقدار کے برابر۔ اب لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جتنے بھی لوگ درود پڑھتے ہیں تو اس بندے کے نامہ اعمال میں بقدر ان کی مقدار کے اللہ جل جلالہ وہ درود شریف لکھ دیتا ہے۔ وصلی علی محمد علی من لم یصلی علیہ، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مقدار پر درود بھیج جتنی مقدار پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے۔ اب جو نہیں پڑھتے بدبخت ہیں، بدبختی کا ٹیکا ان کے ماتھے پر ٹھوکا ہوا ہے ازل سے۔ کہاں سے؟ ازل سے۔ یاد رکھیں، بدبخت جو ہوتا ہے وہ بدبخت ازل سے ہوتا ہے، جو نیک بخت ہوتا ہے وہ بھی ازل سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے اس بات کی دلیل۔ کتنے لوگ آئے صحابہ کرام سے قبل، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کتنی ہستیاں آئے، آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کتنی ہستیاں گزری، نیک لوگ گزرے، لیکن جن کو سردار بنایا جانا تھا، جن کو اپنا محبوب بنایا جانا تھا، ان کو تمام انبیاء کرام سے آخر میں لا کر ان کو ایک اعزاز عطا فرمایا کہ میں جن کو بھیج رہا ہوں ان کو میں آخر میں بھیج رہا ہوں، لیکن ان کا حشر کب ہوگا؟ سب سے پہلے میں ان کا حشر ہوگا۔ ان کی امت کے ساتھ بھی یہ اعزاز ہے، ان کی امت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ کیسا اعزاز؟ یہ اعزاز اس طرح حاصل ہوگا کہ دیکھیں 12 انبیاء کرام نے اس امت کی چاہت کی تھی کہ ہمارے رب ہمیں یہ امت عطا کر دے، ہمیں یہ امت عطا کر دے۔ جب یہ دعا قبول نہ ہوئی تو پھر دعا کی اے رب العالمین ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ تو صرف سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ آئیں گے اور وہ اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ فالو کریں گے۔ عزیزان من، بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اونچے مقام پر پہنچا ہے، اونچے رتبے پر پہنچا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پہنچوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اونچے مقام پر پہنچوں، تو اس سے کیا لازم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دامن اس نے لازماً وہ پکڑنا ہے۔ کیا پکڑنا ہے؟ دامن پکڑنا ہے۔ یاد رکھیں، سب کچھ آپ کے پاس ہو، سب کچھ آپ کے پاس ہو، دنیا بھی ہو، سب کچھ ہو، دینداری بھی ہو، ہر کچھ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ تعریف نہیں سن سکتے۔ کیا نہیں سن سکتے؟
تعریف نہیں سن سکتے، درود شریف پڑھنا تو کجا آپ سن بھی نہیں سکتے، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ خود صراحتاً یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس سے اونچا اور کیا مقام ہوگا؟ اور وہ بات بہت مشہور ہے کہ یہی درود شریف ہوگا روز محشر ہوگا، یہی درود شریف ہوگا روز محشر ہوگا، ہر ایک بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، تو ایک بندے کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا، تو سیدنا آدم علیہ السلام وہ جب دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز لگائیں گے کہ یا محمد کہ اے میرے بیٹے دیکھو وہ تمہارا ایک امتی جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کو پوچھو کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ دوڑتے ہوئے جائیں گے، تو ان کو کہیں گے کہ رک جاؤ، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب اس کی گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں اس کی تھوڑی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے روکا ہوگا، تو یہاں پر ان کا قول کن کا قول ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ جس پر حکم کر دے تو ان کو کون روک تو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر پوچھا ہوگا جناب کیا ہوا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نکالیں گے اور وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ کثرت پا جائیں گی۔ کیا پا جائیں گی؟ کثرت پا جائیں گی۔ تو یہاں پر وہ بندہ خوشی سے لبریز ہو کر آنسو نکل آئیں گے، اسے فرشتے اسے چھوڑ دیں گے، کیوں؟ جنت کا پروانہ مل گیا۔ تو اب وہ بندہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ یہ عظیم نیکی کی ہے، تو مجھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائیں گے انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھا تھا مجھ پر، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ درود پڑھا تھا، تو یہ وہ درود تھا جو کہ میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ آج کے دن جب تم سزاوار ہونے جا رہے تھے، تو آج کے دن یہ تمہارے کام آ گیا اور تمہارے لیے جنت جانے کا پروانہ بن گیا۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ بھی کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، لیکن محبت کے ساتھ، جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے۔ بغض اور حسد یہ صحابہ کرام کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرام قطعی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جتنی بھی احادیث طیبہ وارد ہیں ان تمام میں یہی درج ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر من وعن وہ عمل کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح نہیں کہ بعض پر عمل کرتے ہیں بعض پر نہیں کرتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انعام فرماتے ہیں، بار بار میں یہ حدیث ذکر کرتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیں ایسا کوئی عمل بتا دیں، یا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون کون آپ میں سے یہ چاہے گا کہ بروز محشر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے، آپ میں سے کون ان کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے؟ سب کرتے ہوں گے، سب چاہتے ہوں گے۔ تو اس کا نسخہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی علیہ 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص مجھ پر 50 دفعہ، صرف 50 دفعہ
50 دفعہ درود شریف صرف پڑھ لے گا دن میں، دن یا رات میں، تو کیا ہوگا؟ صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے، اور ہمیں کیا چاہیے؟